بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ریئلٹی میٹرز 333. ڈیئر آڈینس، اس سے پہلے ویڈیو میں نے تھیوریز اور اپروچ کے درمیان فرق واضح کیا تھا. امید ہے بہت فائدہ ہوا ہوگا. آج ہم نے ایجوکیشن میں جو مختلف اپروچ بیان ہوئے ہیں اس پر بات کی جائے گی، جس میں ہمارا پہلا اپروچ ہے ٹریڈیشنل اپروچ. تو جو لوگ اس اپروچ کو فالو کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، وہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، اور ان کا جو بلیو ہے اس پر، تو وہ ہے ٹریڈیشنلزم ان ایجوکیشن. اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایکچولی ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آبجیکٹیو کو، یا ٹیچرز اپنے آبجیکٹیوز کا حصول بناتا ہے. یہ ٹریڈیشنل اپروچ کئی سالوں سے آ رہا ہے. پرانا ایک طریقہ کار ہے، میتھڈالوجی ہے تدریس کی. اور یہ تدریس آج کل جدید دور میں مغربی ممالک میں بالخصوص، اور فار ایسٹ جو مشرقی بعید کے ممالک ہیں وہاں یہ تصور ٹریڈیشنل تو ختم ہو چکا ہے. لیکن جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ابھی بھی پسماندہ ہیں، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، تو آج بھی یہی ٹریڈیشنل اپروچ جاری و ساری ہے. یہ ٹریڈیشنل اپروچ، اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. کریکٹرسٹک اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں استاد وہ ایک اتھارٹی ہے. سارا فوکس وہ استاد پر ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے ڈائریکشن دینے ہوتے ہیں، اس نے جو کچھ تدریس کا مرحلہ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ٹیچر لیتا ہے. متعلمین یعنی اسٹوڈنٹس استاد کو سنتے ہیں. بس جو کچھ بھی علم اور انفارمیشن ہوتا ہے وہ استاد کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈائریکٹ طریقے سے لیکچر کے ذریعے سے وہ متعلمین کو ٹرانسفر کرتا ہے. متعلمین پیسیو رہتے ہیں اسی میتھڈ میں. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے اس ٹریڈیشنل اپروچ میں. دوسری بات یہ ہے کریکٹرسٹک کے حوالے سے کہ اس میں روٹا لرننگ زیادہ عام ہے. روٹا لرننگ یعنی زبانی چیزوں کو یاد کرنا، انفارمیشن کو، معلومات کو، جو بھی کنٹینٹس ہو، مواد ہوں. تو روٹ سسٹم اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بچے زیادہ تر روٹ سسٹم پر انحصار کرتے ہیں، بس چیزوں کو زبانی یاد کرتے ہیں، اور فہم کا جو مین حصول ہوتا ہے وہ کم رہتا ہے. اس ٹریڈیشنل اپروچ میں بچے بہت زیادہ کوشچننگ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کنسپٹ بلڈنگ جو ہے نا زیادہ ممکن نہیں ہے اس طریقے کے مطابق. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل اپروچ میں بس زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ بک بورڈز کی طرف سے جو کتابیں ملتے ہیں اسکولوں کو، انہی پر انحصار کیا جاتا ہے. اور سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اضافی مطالعے کے لیے مزید دوسرے جو سپورٹنگ بکس ہوتے ہیں، جو بھی ہو، وہ نہیں ملتے، اور ان پر انحصار نہیں کیا جاتا. صرف انحصار اگر کیا جاتا ہے تو وہ نصابی کتابوں پر کیا جاتا ہے.
ٹریڈیشنل اپروچ کا جو فورتھ کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کہ یہاں لرننگ صرف اور صرف کمرے کے اندر کی جاتی ہے۔ جدید دور میں دیکھیں یا دوسرے اپروچ کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو کمرے کے باہر بھی پڑھائی کی جاتی ہے جو لنکڈ ہوتی ہیں۔ بعض ٹاپکس، بعض چیزیں جو ہے نا استاد جب پڑھاتے ہیں تو وہ بچوں کو باہر بھی لے جاتے ہیں، ان کو ٹرپس دیتے ہیں، مختلف مقامات کی چیزیں دکھاتے ہیں، تو وہ یہ ٹریڈیشنل اپروچ اس میں ممکن نہیں ہے۔ اور اسٹینڈرڈائز اسسمنٹ ہوتی ہے اس میں، استاد بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، ایگزام لیتے ہیں، کویشچننگ آنسرنگ کرتے ہیں، اور ان کا جو ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے، جو زبانی یاد کیا ہے انہی کو وہ ایگزامن کرتے ہیں۔ کریکولم سب کے لیے ایک ہوتا ہے، یہاں کوئی اس میں مطلب ڈفرینٹ ایسے میتھڈ وغیرہ نہیں ہوتے، بس ایک ہی طریقہ آزمایا جاتا ہے، جو ایک ہی ٹائم فریم ہوتا ہے سب کے لیے، ٹائم لائن۔ اور آخر میں یہ دوبارہ اتھارٹی جو ہے نا یہاں صرف استاد ہے، استاد سب کچھ کرتا ہے، ڈائریکٹ میتھڈ ہے، ایک لیکچر میتھڈ ہے۔ اچھا، یہ ٹریڈیشنل اپروچ، اس پر کرٹیسزم جو ہوا ہے ابھی تک اور ہو رہا ہے وہ یہ ہے، جیسے ہم نے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے یہ باتیں ابھی کی، تو دوبارہ وہی باتیں ہیں کہ یہ جو چونکہ یہ اپروچ ٹیچر سینٹرڈ ہے تو بچوں کو زیادہ کہنے سوچنے کا موقع نہیں ملتا، بچوں کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ اگنیٹ نہیں ہوتا، وہ اسٹیمولیٹ نہیں ہوتا، کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا یہ لیک کرتا ہے، اس میں بچوں میں وہ پیسیوٹی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، ایکٹیو نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ کرٹیسزم ہے جو ٹریڈیشنل اپروچ کے بارے میں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔